نہیں دیکھتے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ ہمیں دیکھتا ہے پر ہم اسے نہیں دیکھتے. جسے ہم نہیں دیکھتے، کیا ان کے ساتھ ہم کسی طرح کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں؟ جن مخلوقات کو ہم دیکھتے ہی نہیں، ان مخلوقات کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہم کر سکتے نہیں. ہم تو ان مخلوقات کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں. فرشتوں کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ ہم کرتے؟ صرف جنوں ہی سے کیوں طلب کرتے ہیں، فرشتوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ جن سے اگر ہم انہیں نہیں دیکھتے ان سے مانگ رہے ہیں تو فرشتے اس کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ جنوں میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے، اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے، پر فرشتوں میں تو صرف اچھے ہوتے. تو اگر یہ چیز ہوتی کہ ان سے بھی ہم کسی طرح کے نفع اور فائدے کی چیزیں طلب کر سکتے کہ جنہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، تو اس کے زیادہ مستحق فرشتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی فرشتوں سے بھی مدد طلب کی ہے؟ ان چیزوں میں جس پر آپ مدد طلب کر سکتے تھے ایک انسان سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا، کیا کہا؟ مدینہ آنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ساتھ دینے کے لیے الصحبت یا رسول اللہ، میں آپ سے صحبت کا سوال کرتا ہوں کہ راستے میں آپ مجھے آپ اپنا ساتھی بنا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور دونوں نے مدد لیا کس سے؟ اللہ کے بعد ایک غیر مسلم انسان سے. نہیں، عبداللہ بن عریقت، وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر تھے، پر وہ انسان ہے. تو کیا اس موقع پر آپ فرشتوں سے مدد نہیں مانگ سکتے تھے؟ اور وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ کی مدد کر دیتے اور انہی کے سہارے آپ یہ راستہ پرامن طریقے سے طے کر لیتے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسا کچھ نہیں کیا. سخت ضرورت تھی فرشتوں کی، جو منٹوں اور سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں، سارے حالات کو دیکھ کر کے اطمینان کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک انسان نہیں کر سکتا. لیکن ان کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں طلب کی. ایک غیر مسلم کی مدد آپ نے لی. معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان سے جو کہ حاضر ہو، اس سے وہ مدد لے گا، اس درجے کی مدد جو فطری اعتبار سے وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہوگا، فطری قدرت اور دائرے اختیار کے اندر اس کے ہوگا، اس حد تک لے سکتا ہے. ان لوگوں سے جنہیں ہم دیکھتے ہی نہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے. اس کا کہیں کوئی نام و نشان، کہیں کوئی بنیاد اس کی سرے سے ملتی ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح، پوری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، پر اس سے خالی ہے. اس لیے ہمیں وہی معاملہ کرنا چاہیے جو معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ میں کیا ہوا ہے.